بچوں کو ٹائم نہیں دیا، صرف کمائی کمائی کمائی، بیوی کی جاب، خاوند کی جاب، بیوی کی جاب، خاوند کی جاب، ڈبل جاب، چھٹی کے دن بھی جاب، عید کے دن بھی جاب، ان کے بچے ضائع ہوتے۔ صرف ایک قوم ہے انڈیا سے، گجراتی، گجرات کاٹھیاواڑ، اس قوم کو اللہ نے شرف بخشا ہے۔ یہ جہاں گئے انہوں نے مسجد بنائی، مدرسہ بنایا، ان کی اولادیں ضائع نہیں ہوئیں۔ سب سے زیادہ میں نے دیکھا پنجاب کی نسلیں برباد ہوئی، پٹھانوں کی نسلیں برباد ہوئی۔ آسٹریلیا میں ہزاروں گھر پٹھانوں کے اسلام چھوڑ گئے کہ ان کے ماں باپ نے اسلام نہ بتایا، نہ بتانے کے لیے کوئی نظام چلایا۔ بنگالیوں کی نسلیں ختم ہو گئیں، پنجابیوں کی نسلیں ختم ہو گئیں، سندھیوں کے پٹھانوں کی نسلیں ختم ہو گئیں۔ اگر نہیں ختم ہوئے تو گجراتی، کہ وہ غریب بھی تھے، انہوں نے چندہ کر کے پہلے مسجد بنائی، پھر ساتھ مدرسہ بنایا، پھر کوئی نہ کوئی بٹھایا وہاں پڑھانے کے لیے، تو ان کی نسلیں ہر جگہ محفوظ ہیں۔ یہ تمہارا دیس ہے، یہاں سے واپس جانے کا نہ سوچو، یہاں ایک اچھا انسان بن کے زندہ رہنے کی سوچو، اپنی نسلوں کو اسلام پر باقی رکھنے کے لیے سوچو، اس کے لیے پیسے اکٹھے کرو، چندے کرو، اور دیانتداری کے ساتھ سوچو گے اللہ تمہیں مسجد بھی دے گا، مدرسے بھی دے گا، اسکول بھی دے گا۔ ارادے کرو گے تو اللہ نظام چلائے گا۔ پھر اپنے گھر کو اسکول بناؤ، گھر کو مدرسہ بناؤ، اپنے بچوں کو ٹائم دو، میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو ٹائم دو، ایثار محبت۔ اگر گھر کو آباد کرنا ہے تو میری ایک نصیحت، ایک میری نہیں، میرے نبی کی ہے، میری زبان استعمال ہو، میری زبان۔ آپ نے کہا معاذ تمہیں سارے دین کا نچوڑ بتاؤں، سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ الا انبئک بملاک ھذا کلہ؟ قال ما هو یا رسول اللہ فاہوی باصبعہ۔ تو آپ نے کہا معاذ سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ کہ جی کیا؟ کہ کف ھذا، یا کہا امسک ھذا، کہ معاذ یہ زبان، یہ زبان، یہ زبان، جو مرد گھر آباد کرنا چاہے زبان پہ تالا لگا دے، جو عورت گھر آباد کرنا چاہے زبان پہ تالا لگا دے، چند دنوں میں گھر جنت بن جائے۔ نہ مرد برداشت کرے نہ عورت۔ کیوں شادیوں کے بعد طلاقیں بہت زیادہ یورپ میں چل رہی، مسلمانوں کے بچوں میں طلاق 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 طلاق۔ برداشت نہیں سکھائی، برداشت نہیں سکھائی، معاف کرنا، درگزر کرنا نہیں پتا، ماں باپ کے مقام کا نہیں پتا۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اللہ کہا دو کام کیا کرو، جب مصیبت آئے نماز پڑھو، صبر کرو۔ پھر کہا میں صبر والوں کے ساتھ ہوں، یہ نہیں کہا میں نمازیوں کے ساتھ ہوں، کہا میں صبر والوں کے ساتھ ہوں۔ تو اس زبان پہ قابو پا لو تو آپ کا گھر آباد، آپ کی شخصیت اتنی پرکشش ہو جائے گی کہ لوگ آپ کی طرف کھنچیں گے۔ غصے میں مسکرانا سیکھو، کڑواہٹ کو مٹھاس سے بدلنا سیکھو، اپنی ناک کٹوانا سیکھو، لوگوں کے آگے جھکنا سیکھو۔ اللہ کی قسم اللہ تمہیں اٹھا کے دکھا دے۔ میرے نبی نے فرمایا میں گارنٹر ہوں، اور کہیں سے لاؤں اور اس کے علاوہ کوئی اور گارنٹ؟ یہ کمپنی سودا دیتی ہیں جو برانڈڈ ہیں تو ساتھ وہ وارنٹی دیتی ہیں، تو آپ مطمئن ہوتے ہو ٹھیک ہے اس میں کوئی بھی ہوگا تو انشاءاللہ میں واپس دوسری چیز مل جائے گی۔ اب میں اللہ کے نبی سے بڑا گارنٹر کہاں سے لاؤں؟ میرا نبی کہہ رہا ہے مجھے گارنٹی کے لیے قبول کر لو، تم جھک جاؤ، معاف کرو۔ اگر اللہ تمہیں، اگر تمہاری عزت گھٹ جائے تو مجھ سے آ کے لے لے، معاف کرنا سیکھو، اللہ عزت بڑھائے گا۔ یہ ایک چھوٹا سا خاکہ ہے اسلام کی زندگی کا جو میں نے 2 گھنٹے میں آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ آپ اسی دیش کے ہو، اسی کو دیش بناؤ، آپس میں محبت کی فضا قائم کرو، مسجدیں بناؤ، مدرسے بناؤ، اسکول بناؤ، تبلیغ کو زندہ کرو۔ تبلیغ والوں سے کہتا ہوں اللہ سے مانگو، بڑا مرکز اللہ سے مانگو۔ پاناما میں گیا، وہاں دیکھ کے میں حیران ہوں، چھوٹا سا ملک ہے، لمبائی 1000 کلومیٹر، چوڑائی 60 کلومیٹر، کہیں 60 کلومیٹر سے کم ہے، 60 کلومیٹر سے زیادہ کہیں بھی نہیں، کم ہوتی ہے زیادہ نہیں ہوتی۔ اس میں ٹوٹل 500 مسلمان ہیں بر صغیر سے، اور ہیں سارے گجراتی، اور 25 وہاں پاکستانی ملے،
شاید ایک آدھ کوئی اور ہو، 2-4 بنگالی ملے اور 2500 کے قریب عرب ہیں، تو ٹوٹل پاناما کی آبادی 3000۔ وہ مجھے لے گئے کہ مولانا آپ کو مدرسہ دکھانا ہے، اور پاناما سٹی سے کوئی 50 کلومیٹر جا کے انہوں نے مجھے مدرسہ دکھایا۔ میں دیکھ کے حیران پریشان ہو گیا کہ اتنے بڑے مدرسے تو پاکستان میں نہیں، ہندوستان میں نہیں، بنگلہ دیش میں نہیں، کوئی مدرسہ اس لیول کا ہوگا۔ اتنا بڑا مدرسہ بنایا اور پورے جنوبی امریکہ اور امریکہ کے بچے وہاں قرآن پڑھ رہے ہیں۔ وینزویلا کی ایک لڑکی مس یونیورس سلیکٹ ہوئی تھی، اس کو ایک عرب نے مسلمان کیا، اس کی دعوت سے وہ مسلمان ہوئی، پھر ان سے شادی کی۔ اس مس یونیورس کے 2 بیٹے وہاں قرآن حفظ کر رہے تھے، وہ 60-70 بچہ وہاں پڑھ رہا تھا۔ اور میں نے کہا اتنے پیسے کہاں سے؟ وہ سارے یا متوسط ہیں یا غریب ہیں، مطلب مالدار کوئی نہیں ہے۔ ہاں عرب مالدار ہیں، لیکن وہ اتنے مست ہیں کہ ان کو ہوش ہی کوئی نہیں کہ کوئی ہم مسجد بنائیں، کوئی مدرسہ بنائیں، کوئی اپنے بچوں کے لیے۔ اس لیے جنوبی امریکہ میں سب سے زیادہ عربوں کی نسلیں مرتد ہوئی ہیں۔ تو بھائیو لمبی سوچو۔ مسجد عائشہ میں نے بیان کیا تو میں نے باہر جب نکلا تو اتنی چوڑی سڑک، تو مجھے اخلاق صاحب کہنے لگے 100 سال پرانا یہ نقشہ ہے، 100 سال پہلے انہوں نے سوچا کہ آئندہ یوں ہوگا تو اس کے مطابق سڑک بنائی جائے۔ تم بھی اپنی نسلوں کو سوچو۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی 12 تھے جو مصر میں گئے، جب مصر میں گئے تو 12، اور جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مصر سے نکلے تو 6 لاکھ۔ آج تم تھوڑے نظر آ رہے ہو، کل کو یہی تم زیادہ ہوگی۔ تمہارا یہ مسلم صاحب بتا رہے تھے کہ ہماری جو گوری پاپولیشن ہے اس پر اگر ہم آگے بچوں کو تقسیم کریں تو 1.5 بچہ فی گھر آتا ہے، 1.5 بچہ۔ تو ان کی تو نسل نہیں بڑھے گی، تم بڑھاؤ نسل۔ کم بچے خوشحال گھرانہ نہیں ہوتا، نیک بچے خوشحال گھرانہ ہوتا ہے۔ بچے نیک ہوں تو 10 بھی ہوں تو مزے ہیں، اور ایک ہی اور بدماش ہو تو کیا کرو، سر پکڑ کے بیٹھو گے۔ بچیاں نیک ہوں، بچے نیک ہوں تو رحمت، اور تھوڑے ہوں نافرمان ہوں۔ شکر ہے ہماری اکثر عوام ان پڑھ ہے، لہذا وہ اس چکر میں آئے نہیں، صرف پڑھے لکھے لوگ تھوڑے سے چکر میں، یا مالدار لوگ آئے، یہ مالدار ہو جداد یہ تھوڑے سپیک کرنوں میں پتہ نہیں کیا کسی سپیکر میں اچھے تم سویڈن کے ایڈوانس ملک، تم سے اچھے تو ہمارے پاس ہوتے ہیں، اور بند ہو گئی۔ کے دن چلو بس کرتے ہیں، نہیں وہ چلتا۔ تو میرے بھائیوں اپنے بچوں کے لیے سوچو، آئندہ نسلوں کے لیے، اپنے لیے سوچو کہ ہم نے اللہ کے دین پر یہاں زندہ رہنا ہے، اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا ہے۔ بڑوں کے لیے تبلیغ کی محنت ہے، چھوٹوں کے لیے مسجد مدرسے اسکول کی محنت ہے، تاکہ ہم اپنے بچوں کے لیے، اپنے لیے ایک خوبصورت معاشرہ قائم کر سکیں، جس میں سچائی ہو، محبت ہو، الفت ہو، ہمدردی ہو، ایک دوسرے کو معاف کرنا ہو، اور اللہ کے ساتھ صلح ہو، اللہ سے جنگ نہ ہو۔ تو اس کی سارے بھائی نیت کرتے ہو؟ اب بڑوں سے کہتا ہوں کہ بھئی اپنی چھٹیوں کی ترتیب بنا کر اپنے اگلے مہینے میں، 2 مہینے میں، 3 مہینے میں، 6 مہینے میں، سال میں، جو بھائی 4 مہینے کے لیے تیار ہوں، 40 دن کے لیے تیار ہوں، وہ ذرا اپنے کھڑے ہو کے اپنا دیدار کرا دیں، وہ کھڑے ہو کے اپنی زیارت کرا دیں۔ کتنوں کے نام لکھو گے؟ ماشاء اللہ، لو سارے کھڑے ہو گئے، اللہ خوش رکھے، اللہ خوش رکھے۔ چلو بیٹھو گئے، بیٹھو۔ اللہ کے فضل سے آپ سب کے نام اللہ نے لکھ لیے، سب کے نام لکھے گئے۔ ما شاء الله تعبت؟ لا مشكلة إن شاء الله توكل على الله. أنا أتكلم بالأردية. خير إن شاء الله توكل على الله. طيب إن الله مع الصابرين. الله مع الصابرين. بیٹھو۔ ایک آپ سے آخری مطالبہ
آخری ڈیمانڈ مستورات سے بھی آپ سے بھی، وہ کیا ہے کہ آج تک جو ہم نے زندگی گزاری، کچھ اپنی مرضی پہ گزاری، کچھ اللہ کی مرضی پہ گزاری، کبھی اپنے رخ پہ چلے، کبھی اس کی مان پہ چلے، کبھی شیطان کے پیچھے، کبھی رحمان کے پیچھے۔ تو آج ہم اللہ اور اس کے رسول کے دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو آج میں مجھے اکثر آپ ماشاءاللہ نوجوان نظر آ رہے ہو، اور ہمیشہ نبیوں کا جھنڈا اٹھانے والے نوجوان رہے۔ مدینے میں جلدی اسلام کیوں پھیلا کہ آپ کے جانے سے 5 سال پہلے مدینے کے سارے بڑے بڑے جو سردار تھے جنگ بعاث میں قتل ہو، پیچھے رہ گئے نوجوان، انہوں نے یوں بات کو لیا اور اٹھا کے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ اور مکے میں کیوں جھگڑے چلتے رہے کہ بڑے بڑے سردار زندہ تھے، انہوں نے بات کو نہیں لیا۔ جیسے درخت خشک ہو جائے تو پانی بھی دو تو ہرا نہیں ہوتا ہے، اور جو نرم ٹہنی ہوتی ہے اسے تھوڑا سا پانی ملے تو اور جھکتی اور پھلتی اور پھولتی۔ ماشاءاللہ تم مجھے جو اکثر نوجوان نظر آ رہے ہو، تم مجھے اللہ کے نبی کی نرسری نظر آ رہے ہو، اور جو کام نوجوان کر سکتا ہے بوڑھا نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے، اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو جوانی میں نبوت دی، 40 سال کی عمر، بہترین جوانی، مکمل جوانی میں نبوت عطا فرمائی، اور نوجوانوں کو نبیوں کا ساتھی بنایا۔ روم کے بادشاہ نے ابو سفیان سے یہ پوچھا کہ وہ جو نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے اس کے ماننے والے نوجوان ہیں یا بوڑھے؟ تو ابو سفیان نے کہا نوجوان۔ تو اس نے کہا یہ بھی نبوت کی نشانی ہے کہ نبی کے ماننے والے نوجوان ہوتے ہیں۔ تو آپ صاحب کو دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہو رہی کہ ماشاءاللہ اللہ کے نبی کی نرسری آئی ہوئی ہے، اور اللہ کے نبی کی نرسری کے پھول ہو سارے آپ۔ تو آپ یہ جھنڈا اٹھاؤ، اس کے لیے ہر مسلمان کو تیار کرنا ہے، ہر مسلمان کو تیار، ہر گھر پر جا کے دستک دینی، آپ کے ذمہ صدا لگانا ہے، دلوں میں اتارنا میرے اللہ کا کام ہے۔ تو ایک آپ سارے نوجوان بیٹھے ہوئے، اکثر ماشاءاللہ میں آپ سب سے مستورات سے آخری ڈیمانڈ یہ کرتا ہوں کہ آج اللہ کی بارگاہ میں سارے توبہ کر کے اٹھو۔ آج تک جتنے گناہ کیے تو یا اللہ معاف کر، اور آئندہ تجھ سے صلح کرتے ہیں، اور چونکہ ہم انسان ہیں ہم سے پھر بھی گناہ ہو سکتا ہے، تو اگر دوبارہ ہوگا تو پھر توبہ کر لیں گے، چونکہ میں اللہ پہ قربان جاؤں، اس نے توبہ کے لیے کوئی حد مقرر نہیں کی ہے، اور آخری لمحے کی توبہ بھی ہو تو قبول ہے۔ میرے نبی نے ایک واقعہ سنایا، میں سنا دیتا ہوں، پھر نماز کا وقت قریب ہے۔ بنو اسرائیل میں ایک نوجوان تھا، اس کا نام تھا کفل۔ وہ بہت غلط زندگی تھی، ہر رات نئی لڑکی اس کے کمرے میں ہوتی تھی، شراب چلتی تھی، رقص چلتا تھا اور فحاشی ہوتی تھی۔ ایک رات ایک لڑکی کو لے کر آیا 60 دینار۔ 60 دینار کا مطلب ہے کوئی 12 لاکھ روپے اس نے خرچ کیا ایک لڑکی پر، ایک رات کے لیے۔ پاکستانی سکے کے مطابق 10 سے 12 لاکھ روپیہ خرچ کیا ایک لڑکی۔ جب وہ کمرے میں آیا تو وہ لڑکی بیٹھی رو رہی تھی، تو کفل نے کہا، یعنی زبردستی تو کوئی نہیں، تم خوشی سے آئی تو تم کیوں رو رہی ہو پھر؟ تو اس نے روتے روتے کہا، کفل میں پیشہ ور نہیں ہوں، میں عزت دار ہوں، مجھے بھوک نے یہاں تک پہنچا، مجبوری لے کر آئی۔ اس پر میں ایک اضافہ کیا کرتا ہوں کہ جب لوگ اللہ کے نام پہ خرچ کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور مالدار لوگ زکوٰۃ دینا چھوڑ دیتے ہیں تو غریبوں کی بیٹیاں نیلام ہو جاتی ہیں۔ کچھ عرصے سے میں نے طوائفوں کے پاس جانا شروع کیا، ان کو میں جا کے ملا ہوں، اور اللہ کے فضل سے کتنی بچیوں کی توبہ کا اللہ نے مجھے ذریعہ بنایا ہے، اور کتنی بچیاں وہ محلہ چھوڑ کے شادی کر گئیں، بال بچوں والی ہو گئیں، عمرے کر لیے، تسبیحاں ہاتھ میں آ گئیں، مصلوں پہ بیٹھ ہوئے، ایک الگ کہانی ہے۔ لیکن اللہ کی قسم، اللہ کے گھر میں ہوں، بڑا مظلوم طبقہ، انہیں گھنگرو پہنانے والے کوئی اور ہیں، انہیں خوشی سے گھنگرو نہیں مانتے، انہیں نچانے والے ویسے ہی معزز ہیں اور ناچنے والی طوائف بن گئے، ان کے کپڑے اتارنے والے ویسے ہی عزت دار ہیں اور وہ طوائف بن گئے، ان کی عزتوں سے کھیلنے والے اسی طرح چودھری بھی ہیں، نواب بھی ہیں، سردار بھی ہیں، میاں صاحب بھی ہیں، لیکن وہ طوائف بن گئی، اس کی ہوس کا شکار ہوئی اور طوائف بن گئی۔ اس نے کہا، کفل میں عزت دار ہوں، مجھے بھوک نہیں یہاں تک پہنچا ہے۔ تو کفل رونے لگا، انہوں نے کہا، اٹھ جا، چلی جا، تو میری بہن ہے، جس عزت سے آئی تھی اسی عزت سے چلی جا، اور میں بڑا گندا انسان ہوں، میں آج تیرے آنسوؤں کو دیکھ کے توبہ کرتا ہوں، تو میرے لیے دعا کر، اللہ مجھے معاف کر دے، میری زندگی بڑی غلط گزری ہے۔
وہ لڑکی اس کو دعا دیتی ہوئی گھر چلی گئی. چند لمحے بعد کفل مر گیا. بیٹھے بیٹھے موتا جوانی. کل یہ شخص اگر مردہ ملتا تو کوئی اس کو غسل دینے نہ آتا, کندھا دینے نہ آتا, جنازہ پڑھنے نہ آتا, قبر میں اتارنے نہ آتا. یہ اتنا بدنام تھا. میں اس نیلی چھت والے پر قربان جاؤں کہ ایک لمحے پہلے کی توبہ یا ایک گھنٹے پہلے کی توبہ یا آدھے گھنٹے پہلے کی توبہ پر اس نے کیا کیا. جب صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کفل کے دروازے پر لکھا تھا ان اللہ قد غفر للکفل. لوگوں, اللہ نے کفل کو معاف کر دیا. کیا مطلب؟ جاؤ جنازہ پڑھو, جاؤ کفن دو, جاؤ غسل دو, جاؤ کندھا دو, ہم معاف کر چکے ہیں. وہ ایسا رحیم و کریم ہے. وہ موسیٰ علیہ السلام کا امتی تھا, تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بیٹھے ہو. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں آپ یہ مستورات آج یہاں توبہ کر کے اٹھو. نیت کرتے ہو؟ میرے ساتھ کہو یا اللہ میری توبہ. پھر کہو یا اللہ میری توبہ. پھر کہو یا اللہ میری توبہ. اگر آپ نے دل سے کہا ہے تو اللہ کی قسم آپ کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے. سب معاف ہو گئے, سب معاف ہو گئے, سب معاف ہو گئے. تم سارے ایسے بیٹھو جیسے آج ماں نے جنم دیا ہے, جیسے آج ماں کے پیٹ سے نکلے ہو. باہر نکل کے کچھ کرو گے تو نیا لکھا جائے گا. سب معاف, سب معاف. اللہ خوش ہو گیا ہے. فرشتے اس مسجد کے خوش ہو گئے ہیں. آسمان تک دروازے کھل گئے ہیں. جنت کی حوریں بھی تمہیں دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہی ہیں, اور جو ہوا تم سے ٹکرا رہی وہ بھی خوش ہو رہی ہے کہ آج اتنے غفلت کے دیس میں اتنے امت کے مرد و عورتوں نے اللہ سے صلح کر. آپ کو مبارک ہو اور پریشان نہ ہونا. ان استقالنی اقلت لا یا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لك ولا ابالی. یا ابن آدم ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لك ولا ابالی. یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لا تشرك بی شیئا لاتیتک بها مغفرة ولا ابالی. میرے بندے اتنے گناہ کر کہ زمین سے اٹھا اور آسمان کی چھت کو لگا. کوئی اتنے کر سکتا ہے؟ کہتا تو کر, پھر ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کر تو میں سارے ہی معاف کر دوں. معاف ہو گئے. اب دعا مانگو. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصل علی محمد کما انت اہلہ ففعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ. اے ہمارے رب, اے ہمارے اللہ, یا اول الاولین, یا آخر الآخرین, یا ذا القوة المتین, یا راحم المساکین, یا ارحم الراحمین. تیرے حبیب کے امتی بندے بندیاں, تیرے محبوب کے بیٹے بیٹیاں غفلت کے دیس میں تیرے گھر میں جمع ہو کر توبہ کی ہے. اللہ تو خوش ہو جا, اللہ ہماری توبہ قبول فرما لے, اللہ ہم سے راضی ہو جا. یا اللہ ہمیں محبت کی نظر عطا فرما, ہمیں بخشش کی نظر عطا فرما. یہ تھوڑا سا مجمع تیرے حبیب کی امت کا, بندے بندیاں, بیٹے بیٹیاں, بچے بچیاں, تیرے حبیب کی امت کا یہ چھوٹا سا خلاصہ اس غفلت کی جگہ میں جمع ہوا ہے. اس توبہ پہ ہمیں سب کو پکا کر دے, پکا کر دے, پکا کر دے. انہیں ان کی نسلوں کی حفاظت فرما, انہیں مسجدیں عطا فرما, انہیں اسکول عطا فرما, انہیں مدارس عطا فرما, ان کا آپس میں جوڑ پیدا فرما, ان میں محبتیں پروان چڑھا. جو لڑے میں صلح کروا دے, جو روٹھے میں ان کو آپس میں منا دے, جو بچھڑے ہیں ملا دے, جو مقروض ہیں قرض ادا کروا دے, جو قانونی پریشانیوں میں ان کی قانونی پریشانیاں دور فرما دے, جو تنگ دستی کا شکار ہے انہیں فراخی عطا فرما. ان سب مردوں عورتوں کو, اگلی نسلوں کو اسلام کا چلتا پھرتا نمونہ بنا. اے میرے مالک, تو نے ہمیں جمع کیا, ہم اپنی طاقت سے جمع نہیں ہو سکتے. دور سے آئے یا قریب سے آئے, تیری توفیق سے آئے. میرے مولا, یہ توفیق ہم سے چھن نہ جائے. یا اللہ, تو نے سمجھایا ہم نہ سمجھے, تو نے روکا ہم نہ روکے. آج پھر عزم کرتے ہیں توبہ کا. پہلے بھی کئی دفعہ کی ہے, پھر توڑ تاڑ کے بیٹھ جاتے ہیں اس بچے کی طرح جو ہر کھلونا اس شرط پہ لیتا ہے کہ نہیں توڑوں گا, تھوڑی دیر کے بعد توڑ کے بیٹھا ہوتا ہے. پھر اماں کو رو کے دکھاتا ہے, باپ کو رو کے دکھاتا ہے. ماں باپ نے اللہ کے دے دیتے. اے میرے مالک, ہم نے بہت دفعہ توبہ کی ہے اور اتنی دفعہ توڑ دی ہے. اے یا اللہ, تیرے سوا در بھی تو کوئی نہیں ہے. شکر ہے تو کریم ہے, شکر ہے میرے مولا تو کریم ہے, شکر ہے میرے مولا تیری رحمت تیرے غصے سے آگے. اے میرے مالک, شکر ہے تو نے توبہ کی کوئی حد مقرر نہیں کی ہے.
شکر ہے میرے مولا تو نے اس کے لیے کوئی عمر کی قید مقرر نہیں کی ہے. جب آئیں جتنی دفعہ آئیں تو خوشی سے معاف کرتے ہیں. ہم نے بہت دفعہ یہ توڑا ہے عہد و پیمان, آج پھر کرتے ہیں. ہمیں نہیں پتا کہ باہر جاتے ہی ٹوٹ جائے, پر یہاں سچے دل سے کر رہے ہیں. ہمیں توبہ پہ پکا کر دے. ہم تیری محبت چاہتے, تیری عزت و جلال کی قسم دل میں تجھے بسانا چاہتے ہیں, تیرے حبیب سے عشق کرنا چاہتے ہیں. یہ ہماری نیت میں کھوٹ نہیں ہے, ہمارا عمل کھوٹا ہو جاتا ہے. ہماری نیت میں کھوٹ نہیں, ہمارا عمل کھوٹا ہو جاتا ہے. اللہ اس دل کو اپنے لیے قبول کر لے, اس دل کو اپنے لیے قبول کر لے, اس دل کو اپنے لیے قبول کر لے, ورنہ میدان معاشر میں کہیں جگہ نہیں ملے گی چھپنے کی نہ کھڑے ہونے کی. اے میرے رب, ہم تجھے اپنا بنانا چاہتے ہیں, ہمیں اپنا بنا لے. یہاں کی رسوائیوں سے بچا, قبر کی رسوائیوں سے بچا. میدان معاشر میں جب تو اعلان کرے گا وامتاز الیوم ایھا المجرمون, آج مجرموں الگ ہو جاؤ. اے میرے رب, ہمیں مجرموں میں نہ کھڑا کر دینا, ہمیں بیڑیاں ہتھ کڑیاں نہ لگا دینا, ہمیں اپنے نیک بندے بندیوں کے پیچھے جگہ دے. ان سب کو قبول فرما, ان سب کو قبول فرما, ان سب کو قبول فرما. صلی اللہ تعالی نبی کریم, آمین برحمتک یا رسول.